بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ایک عزیز دوست سرکاری اسکول میں کلرک تھے جن کا نام منیر احمد ہے۔ منیر احمد کی ساری پینشن بیٹا اور بہو کھا گئے اور منیر احمد صاحب فالج میں مبتلا ہو گئے۔ وہ دو دن بھوکے گندگی میں پڑے رہتے۔ جب مہینے بعد پینشن لانی ہوتی تو بیٹے کو باپ کا خیال آ جاتا۔ ایک دن منیر صاحب کی بیٹی آئی تو باپ کی حالت دیکھ کر بولی، ابا کا علاج کروائیں۔ تو بھائی کہنے لگا، میرے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس نے شوہر سے چوری بھائی کو اپنے سونے کے کنگن دیے اور کہا ابا کا علاج کروائیں۔ بھائی نے بہن کے یہ کنگن بیچے اور مری گھومنے چلے گئے اور سوچا جب تک واپس آئیں گے تب تک ابا سے بھی جان چھوٹ چکی ہوگی۔ جب مری میں پیسے ختم ہوئے تو وہ واپس گھر لوٹے تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ حمیرہ نے اپنی جان سے پیارے باپ کی حالت دیکھی تو اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا، کیونکہ وہ باپ جس نے اپنی اولاد کو پھولوں کی طرح پالا تھا، ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت دونوں ایک ساتھ دی تھی، وہ آج اس حال میں پڑا تھا کہ ان کا بستر غلاظت سے تر تھا اور بہو یا بیٹے کو صاف کرنے کی زحمت تک گوارا نہ تھی۔ حمیرہ اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے باپ منیر کو جب سے فالج ہوا تھا اور وہ بہو بیٹے کے آسرے پر پڑے تھے تب سے ہی وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے تھے۔ دو دن تک انہیں کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا، کیونکہ بہو اور بیٹا تو یہی چاہتے تھے کہ وہ بستر پر پڑے سسک کر مر جائیں اور ہمیں ان کی خدمت نہ کرنی پڑے۔ حمیرہ نے اپنے ابا کو خود صاف کیا، ان کا بستر بدلا جو نہ جانے کتنے دنوں سے ان کے نیچے پڑا تھا، جو گندا اور بدبودار ہوا پڑا تھا۔ نہ جانے منیر صاحب کیسے اس بستر پر سوتے تھے، نہ جانے انہیں رات کو کیسے نیند آتی ہوگی، مگر نیند بھی کہاں آتی ہوگی، بھوکے پیٹ بلا نیند کہاں آتی ہے انسان کو۔ حمیرہ کو اپنے بھائی کی بے مروتی اور سفاکیت پر انتہائی رنج تھا۔ وہ خود شادی شدہ تھی، بال بچوں والی تھی اور دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ کبھی کبھار والد اور بھائی کی تڑپ میں آ جاتی تھی اور اس کی یہ حالت دیکھ کر مزید تڑپ جاتی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کو پاس بٹھایا۔ منیر صاحب کا ایک بیٹا اور ایک ہی بیٹی تو تھے جن کو بچپن ہی سے انہوں نے خود پال پوس کر جوان کیا تھا، کیونکہ منیر صاحب کی بیوی حمیرہ کی پیدائش کے 5ویں سال ہی اس دار فانی سے رحلت کر چکی تھی، اور تب سے منیر صاحب نے ہی ان دونوں بچوں کو ماں اور باپ بن کر پالا تھا۔ وہ ایک سکول میں کلرک کی نوکری کرتے تھے اور اسی سے ہی ان دونوں بچوں کی اچھی پرورش کی تھی، انہیں پڑھایا لکھایا تھا اور ان کی شادیاں کر کے اپنا فرض ادا کیا تھا کہ اب تو گھر بیٹھ کر کچھ عرصہ سکون میں رہیں گے۔ مگر منیر صاحب کا یہ خواب ہی رہا، کیونکہ اب بھی اصل رشتوں کی پہچان کا وقت ہوا تھا۔ منیر صاحب جیسے ہی ریٹائر ہوئے انہیں فالج کا دورہ پڑ گیا اور یہ اٹیک اتنا شدید ثابت ہوا کہ وہ بستر ہی کے ہو کر رہ گئے، اور جس اولاد کو اس نے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا آج وہی بیگانی ہو گئی تھی۔ خاص طور پر ان کا بیٹا خلیل احمد، جس نے شادی کے بعد اپنے باپ کو ہی فراموش کر دیا تھا۔ اسے اپنے باپ کی ضرورت صرف ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو پڑتی تھی، کیونکہ اس تاریخ کو پینشن آنی ہوتی تھی۔ منیر صاحب کی ریٹائرمنٹ پر جتنی پینشن انہیں ملی تھی وہ لاکھوں میں تھی، اور منیر صاحب کو تو اس میں سے کچھ بھی نہیں بچا تھا، بلکہ سارے پیسے ان کے بیٹے خلیل احمد نے وصول کیے تھے، یہ کہہ کر کے ابا کا بوجھ اب ہم نے ہی اٹھانا ہے۔ بہن کو بھی اپنا حصہ نہیں دیا تھا۔ منیر صاحب بہت ہی زیادہ بے بس ہو گئے تھے، کیونکہ بیٹے جب جوان ہو جائیں تو باپ کے منہ کو آ جاتے ہیں۔ یہی حال خلیل احمد کا بھی تھا۔ اس نے بھی اپنی آنکھیں اپنے ماتھے پر رکھ لی تھی اور بالکل اپنی بیوی کے نقش قدم پر چلنے لگا۔ جیسے جیسے اس کی بیوی اس کے کان بھرتی تھی وہ ویسے ہی کرتا تھا۔ وہ مکمل طور پر رن مرید تھا۔ اسے اپنے باپ کے احسانات بالکل بھول چکے تھے، کیونکہ اس کے باپ نے تو ماں کی کمی بھی پوری کی تھی اور باپ کی بھی، اولاد کو پڑھایا لکھایا تھا، مگر وہ پھر بھی باپ کے پیسوں کی لالچ میں ہی تھے۔ حمیرہ کی شادی تو منیر صاحب نے اپنی بہن کے بیٹے سے کر دی تھی، جو کہ دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ وہ اپنے گھر میں خوش تھی اور آسودہ بھی تھی، اس لیے اس نے کبھی بھی اپنے باپ سے پیسے نہیں مانگے تھے۔ ویسے بھی وہ ایک خوددار اور احساس والی بیٹی تھی، احمد کی طرح خود غرض نہیں تھی، کیونکہ ماں باپ کی آخری عمر میں بیٹیاں ہی ان کا سہارا بنتی ہیں، بیٹے تو ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب جب کبھی حمیرہ آتی اور اپنے باپ کا یہ حال دیکھتی، جس نے کبھی اپنے جسم پر ایک بوند میل بھی نہیں چپکنے دی تھی، ان کا یہ حال دیکھتی تو خون کے آنسو روتی تھی۔ اپنے بھائی کو احساس دلاتی کہ ابا جان کا کچھ خیال کیا کرو، کیونکہ منیر صاحب نے اپنی ساری جمع پونجی اپنے بیٹے احمد پر لٹا دی تھی، مگر وہ انتہا کا نمک حرام تھا۔
آج بھی حمیرہ جب منیر صاحب سے ملنے اور ان کی خیریت دریافت کرنے آئی تو اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر خون کے آنسو رونے لگی، کیونکہ اس کے باپ کا بستر بھی بہت ہی زیادہ گندا ہوا پڑا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اتنے دنوں سے اسے صاف ہی نہیں کیا ہو۔ حمیرہ ساتھ ساتھ رو رہی تھی اور اپنے باپ سے معافی مانگ رہی تھی اور ان کا بستر بھی بدل رہی تھی۔ منیر صاحب بس آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے، کیونکہ فالج ہونے کی وجہ سے ان کی زبان بھی حرکت نہیں کرتی تھی۔ جب احمد کام سے گھر واپس آیا تو حمیرہ نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا، کہنے لگی کہ احمد دیکھو تو صحیح، ابا جان کا کیا حال ہو گیا ہے، وہ بالکل ہی بستر کے ہو کر رہ گئے ہیں اور صفائی وغیرہ بھی نہیں کرتے۔ تم لوگ خود نہیں کر سکتے تو کوئی نرس ہی رکھ لو ان کے لیے، انہوں نے آج تک جتنا بھی کمایا ہے وہ تم پر ہی لوٹایا ہے۔ کیا تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم اپنے باپ پر ان کے اس حال پر رحم کرو؟ خدا نہ کرے کہ تم پر بھی کبھی یہ وقت آئے اور تمہاری اولاد بھی ایسے منہ موڑ لے تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی۔ حمیرہ نے اپنے بھائی پر کافی زیادہ جذباتی حملہ کیا تھا، مگر اس کے کان پر جوں تک نہیں رنگی تھی۔ حمیرہ کہنے لگی کہ ابا جان کا علاج ہی کروا لو، ان کی ساری دوائیاں بھی ختم ہو چکی ہیں اور دن بدن وہ سوکھ کر کانٹا بنتے جا رہے ہیں۔ کیا تمہیں ان پر ترس نہیں آتا؟ کیا تم ان کی ساری مہربانیاں بھول چکے ہو؟ اس نے جیسے بھائی کو احساس دلانا چاہا تھا، مگر اس کا تو خون بالکل ہی سفید ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ میرے پاس پیسے کہاں سے آ گئے باپ کے علاج کے لیے؟ میں کون سا لینڈ لارڈ ہوں یا میری ملیں چل رہی ہیں؟ وہ اس قدر بے مروتی سے بولا کہ حمیرہ دنگ رہ گئی۔ کہنے لگی کہ ابا کی پینشن ساری تم نے ہی رکھی ہے، میں نے تو اس میں سے اپنا حصہ بھی نہیں لیا، اور مہینے بعد جو ابا کی پینشن آتی ہے وہ بھی اچھی خاصی رقم ہوتی ہے۔ کیا اس میں ابا کی دوائیاں بھی نہیں آ سکتی؟ تمہارے اتنے ہی خرچے ہیں کہ پورے ہی نہیں ہو رہے۔ جس پر احمد نے خود سے بولا کہ تمہاری نظر تو اسی پینشن پر ہی اٹکی ہوئی ہے۔ شادی کے وقت تمہیں ابا نے اتنا جہیز دیا تھا، میں نے تو کوئی سوال نہیں کیا تھا کہ اتنا زیادہ جہیز ہے، اور احمد کی اس بات پر تو حمیرہ بالکل سکتے میں آ گئی تھی۔ احمد اس قدر شفاق ہوگا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شرم دلانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، نہ ہی احساس دلانے کا، کیونکہ نہ تو اس میں شرم تھی اور نہ ہی احساس نام کی کوئی چیز۔ حمیرہ خاموشی سے بھائی کے پاس سے اٹھ گئی۔ حمیرہ اپنے باپ کو اس حالت میں چھوڑ کر جانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ اس گھر سے نکل آئی، نہ جانے اس کے پیچھے اس کے باپ کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ آج تو اس نے اپنے باپ کو کھانا بھی کھلا دیا تھا اور اس کے کپڑے بھی بدل دیے تھے، اور وہ جانتی تھی کہ اس کے بعد اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، مگر اسے گھر کی بھی مجبوری تھی۔ بار بار اس کے شوہر کی طرف سے بلاوا آ رہا تھا کہ تم گھر کیوں نہیں آ رہی، بچے رو رہے ہیں، تم کہاں چلی گئی ہو۔ حمیرہ بیچاری بہت مجبور تھی، مگر اس کا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ آج تو اس کے بھائی خلیل احمد کے رویے نے دل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ کوئی بیٹا اس قدر سخت دل کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ کی ساری مہربانیاں ہی بھول جائے، ایک لمحے میں سب فراموش کر دیا جائے۔ یہ سوچتے سوچتے حمیرہ گھر چلے گئی۔ اس کے گھر کے حالات بھی اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے کہ وہ اپنے باپ کے لیے دوائیاں لے سکے یا اس کا علاج کروا سکے یا اس کے لیے کوئی نرس رکھ لے۔ حمیرہ کے شوہر خرم طفیل کی کپڑوں کی دکان تھی اور اس میں مشکل سے ہی بچوں کا ہی گزارا ہوتا تھا اور اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ اوپر سے بچوں کے سکول کے خرچے بھی الگ تھے، کیونکہ یہ بہت بڑی دکان نہیں تھی بلکہ گزارے لائق تھی۔ اس لیے حمیرہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے اپنے باپ کی مدد کرے، جو کہ مہینے کی تنخواہ ہونے کے باوجود بھی اپنے بیٹے کے رحم و کرم پر پڑا تھا، اور بہو تو اس قدر سنگ دل تھی کہ اس سے بات کرنا ہی فضول تھا۔ یقیناً احمد کے کان بھر کر اس نے بھی احمد کو اپنے جیسا بنا لیا تھا، اس لیے کسی بھی قسم کی کوئی بھی جذباتی بلیک میلنگ اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ حمیرہ جانتی تھی کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو احمد ابا کو نہلا دھلا کر تیار کرتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ جائیں اور پینشن لے سکیں۔ تب تو اسے بڑا خیال آ جاتا ہے ابا کو نہلانے کا، تب تو اسے گن نہیں آتی تھی ابا سے، نہ ہی اسے کوئی اپنا کام یاد آتا تھا، کیونکہ اسے ابا سے مطلب ہوتا تھا کہ پینشن کی ساری رقم وہ ہتھیا لے۔ وہ دونوں میاں بیوی ہی عیاش پرست تھے، 4 دنوں میں پیسے اڑا کر رکھ دیتے تھے اور پھر سارا مہینہ اپنی ناداری کا رونا روتے تھے کہ مہینہ کیسے گزرے گا۔ سناتے تو وہ منیر صاحب کو ہی تھے کہ ہم خود اتنی مشکل سے گزر بسر کر رہے ہیں، آپ کو دوائیاں کہاں سے لا کر دیں اور کھلائیں۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے اور حمیرہ کچھ دن بعد اپنے ابا کے گھر دوبارہ آئی۔ اس نے اپنے دوپٹے کے پلو میں کوئی چیز باندھ رکھی تھی جو شاید وہ اپنے گھر والوں سے بھی چھپا کر لائی تھی۔ وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ اس کے سونے کے کنگن تھے جو کہ منیر صاحب نے ہی اسے پہنائے تھے۔
इसकी शादी के वक्त वो सोने के कंगन शायद आज अब्बा के ही काम आ जाते, क्योंकि इसने अपने शौहर से छुप कर ये काम किया था। इसका शौहर भी अहमद की तरह ही लालची तबीयत का मालिक था। वो भी कहता था कि बस अपना पेट ही इतनी मुश्किल से पाल रहे हैं, अब दूसरों का वबाल अपने सर पर क्यों लें। वैसे भी इसके छोटे छोटे बच्चे थे, इनके मुस्तकबल का भी सवाल था, मगर हुमैरा को सिर्फ और सिर्फ उस वक्त अपने बाप की इस हालत को बेहतर बनाना था। इसलिए इसके पास और कोई रास्ता नहीं था कि वो ये सोने के कंगन बेचकर पैसे इनके इलाज पर लगा दे। मुनीर साहब कुछ तो चलने फिरने के काबिल हो सके और अपने बेटे और बहू के मोहताज होकर ना रह सके, क्योंकि मोहताजी बहुत बड़ी बदबख्ती और लानत है। हुमैरा जब मुनीर साहब के पास आई तो इनकी हालत वैसी ही थी जैसे एक फकीर की होती है, जो कि अपनी झुगिया में बिल्कुल नादारी की हालत में और मोहताजी की हालत में किसी के रहमो करम पर पड़ा हुआ हो। वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बनते जा रहे थे। जैसे ही वो हुमैरा का चेहरा देखते, इनके चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की सी किरण आ जाती थी। वो हुमैरा को ऐसे देखते थे जैसे भूख से प्यासा बच्चा अपनी माँ को देखता है, और हुमैरा अपने बाप की ये नज़रें सह नहीं पाती थी, शर्म से पानी पानी हो जाती थी। इसकी नज़रें झुक जाती थी, मगर वो बेचारी भी क्या करती, इसे घर की मजबूरियां थीं। आज भी वो बड़ी मुश्किल से अपने शौहर खुरम तुफैल से जान बचाकर और बच्चों को पड़ोसन के हवाले करके आई थी कि इन्हें ज़रा संभाल लेना, मैं अपने बाप की तरफ जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी। हुमैरा ने सबसे पहले तो अपने बाप का बिस्तर तब्दील किया, इनको नए और उजले कपड़े पहनाए और इनकी बदबू ख़त्म की। मुनीर साहब थोड़े से आसूदा हो गए थे। इनकी नज़रों में हुमैरा के लिए शुक्रगुजारी थी। हालांकि वो हुमैरा के बाप थे, फिर भी वो इसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। ये भी ज़माना आना था कि बाप अपनी औलाद का एहसान मंद हो जाए। हालांकि बाप के एहसानात तो इतने होते हैं कि औलाद इन्हें चाह कर भी अदा नहीं कर सकती, इनका हक अदा नहीं कर सकती। हुमैरा की आंखों में अपने बाप की ऐसी नज़रें देखकर आंसू आ जाते। कहने लगी कि अब्बा जान, मुझे इस तरह से ना देखें, मैं तो आपका कोई भी एहसान अदा नहीं कर सकती जो आपने हम बहन भाइयों पर किया है। मगर भाई तो एहसान फरामोश निकला, इसे तो अपनी बीवी से ही फुर्सत नहीं है, वो हर वक्त इसके कान भरती रहती है। हुमैरा अपने बाप के सामने फट पड़ी, क्योंकि बाप की हालत देखकर इसका दिल फटने के करीब था। हाथ के हल्के से इशारे से इसे मना कर दिया कि ऐसे मत कहो। वो अपनी नज़रों से इसे सारा कुछ समझा रहे थे, क्योंकि इन्हें अपने बेटे से भी कोई शिकवा नहीं था। कैसे बाप थे, कितना बड़ा दिल था। ऐसे बाप तो नसीब वालों को ही मिलते हैं, मगर खलील अहमद तो सदा का बदनसीब था। ज़रूर वो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में पछताएगा कि इसने अपने बाप के साथ क्या किया, क्योंकि माँ बाप के साथ की गई ज्यादती का बदला इंसान दुनिया में ही अदा करके जाता है। मगर मुनीर साहब फिर भी अहमद के लिए बद्दुआ नहीं कर सकते थे। हुमैरा मुनीर साहब की हालत दुरुस्त करने के बाद अहमद के कमरे में चली गई, जो कि एसी नुमा पंखे के नीचे पड़ा आराम कर रहा था। हुमैरा का बस नहीं चल रहा था कि इसका मुंह तोड़ दे और इसे कहे कि इसका बिल अदा करने के पैसे आ जाते हैं, मगर अब्बा की दवाओं के चंद हजार तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम्हें अपनी अयाशियों से फुर्सत मिले तो तुम अब्बा का ध्यान करो। मगर वो ये सब कुछ सोच कर ही रह गई, क्योंकि वो अपने भाई से दुश्मनी नहीं लेना चाहती थी। ये ना हो कि मुनीर साहब पहले वाली बुरी हालत में आ जाएं। इसलिए वो बड़े आराम से अहमद के पास बैठी और अपनी चादर के नीचे से छुपे कंगन निकाल कर अहमद को थमा दिए। कहने लगी कि ये कंगन मेरी शादी के हैं, जो कि अब्बा ने मुझे तोहफे के तौर पर दिए थे, मगर इनके एहसानात मेरी ज़ात पर इतने ज़्यादा हैं कि मैं चाह कर भी इनका बदला नहीं दे सकती। मेरे पास और तो कुछ नहीं है मगर ये कंगन है। तुम इन्हें बेचकर अब्बा का इलाज करवाओ, क्योंकि मेरे पास तो इतना वक्त नहीं है कि मैं अब्बा के पीछे हस्पतालों के धक्के खा सकूं। मैं आज भी बड़ी मुश्किल से अपने शौहर से नज़र बचा कर आई हूँ। वो हुमैरा की बातें सुन रहा था या नहीं, मगर इसकी नज़रें जैसे कंगन में गड़ सी गई थी। अचानक इसकी बीवी भी कमरे में आ गई। कहने लगी, अरे सोने के कंगन तुम्हारे पास कहाँ से आए? इससे पहले कि हुमैरा कंगन छुपाती, इसने खुद ही देख लिए थे। अब हुमैरा चाहकर भी इनको छुपा नहीं सकती थी, क्योंकि इसे लगता था कि कहीं इसकी बीवी कंगन भी ना हथिया ले और इसके बाप का इलाज फिर होने से रह जाए। अहमद ने वो कंगन हुमैरा से ले लिए। कहने लगा कि तुम फिक्र क्यों करती हो हुमैरा, वो मेरे भी बाप है और मुझे भी इतने ही अजीज है जितने कि तुम्हें। मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं इनका ज़रूर इलाज करवाता, मगर तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने अपने बाप की परवाह की। आखिर को बेटियां ही बाप के काम आती हैं। मैं तो शायद बदकिस्मत हूँ जिसे बाप की खिदमत करना भी नसीब नहीं।
وہ اتنی مسکینیت سے اپنی بے شرمی کے قصے سنا رہا تھا کہ حمیرہ جل کر رہ گئی، مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔ کہنے لگی ان کنگن کو بیچ دو اور ابا کا علاج کرواؤ، کیونکہ ان کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ اگر ان کی محتاجی دور ہو جائے گی تو تم لوگوں کو بھی زیادہ تکلیف نہیں اٹھانا پڑے گی۔ حمیرہ نے احمد کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ احمد نے کہا کہ تم فکر ہی نہ کرو اور بے فکر ہو کر گھر جاؤ، ابا کا علاج مجھ پر چھوڑ دو۔ احمد نے وہ کنگن اپنی جیب میں رکھ لیے تاکہ حمیرہ کا ارادہ بدل نہ جائے۔ اس کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے کہ اچھی بے وقوف بہن ہے، اپنے لٹیرے بھائی کو سونا دکھا کر اس کا ایمان مزید خراب کر رہی ہے۔ حمیرہ بیچاری بھولی بالی سی تھی، اسے اس حد تک یقین نہیں تھا کہ اس کا بھائی اس قدر سفاکیت پر اتر آئے گا، مگر جب انسان کا ایمان ڈگمگا جائے تو وہ پھر اپنی ہی نظروں میں گرتا چلا جاتا ہے اور دوسروں کی نظروں میں بھی۔ حمیرہ کے جانے کے بعد احمد کنگن کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ کہیں یہ نقلی تو نہیں۔ اس کی بیوی آئی اور احمد کے ہاتھ سے کنگن جپٹ لیے، کہنے لگی یار اتنے خوبصورت کنگن ہیں، مجھے تو کسی نے نہیں پہنائے، حالانکہ سسرال والوں کا حق ہوتا ہے کہ بہو کو کنگن پہنائے۔ احمد اپنی بیوی کو دیکھتا رہا، کہنے لگا کہ تم کیا چاہتی ہو، میں ان کنگنوں کا کیا کروں؟ وہ تو بالکل ہی اپنی بیوی کا غلام تھا، جو بات وہ کہتی تھی احمد وہی کرتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی بیوی نے اس پر کوئی جادو کیا ہو اور اسے اپنا اسیر بنا دیا ہے۔ ایک دم سے کہنے لگی کہ اف، یہاں کتنی گرمی ہے، یہاں بار بار لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے۔ کراچی کا موسم تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ کس قدر گرم ہے، اور تم تو مجھے ہنی مون پر بھی نہیں لے کر گئے۔ احمد خباثت سے مسکرا دیا، کہنے لگا تو کیا ہنی مون پر جانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ جس پر اس کی بیوی کہنے لگی کہ ارادہ تو اچھا ہے، اگر تمہارے اندر ہمدردی کا جذبہ نہ جاگا تو ہنی مون پر جانے میں کیا قباحت ہے؟ اس کا اشارہ شاید احمد کے باپ کی طرف تھا۔ احمد کہنے لگا کہ ابا کا علاج اب ممکن نہیں ہے، حمیرہ تو جلی ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بھلا فالج کا علاج بھی ممکن ہو سکتا ہے کیا؟ اس لیے ابا پر پیسے ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور احمد کی بیوی یہی تو چاہتی تھی۔ کہنے لگی کہ چلو مری گھومنے چلتے ہیں، تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی احمد اور اس کی بیوی مری جانے کی تیاریوں میں لگ گئے۔ احمد نے وہ کنگن ایک سنار کو بیچ کر پیسے اپنی جیب میں ڈال لیے۔ اس نے ابا کو تھوڑی بہت دوا کے پیسے دیے اور اپنی بیوی کے ساتھ چلتا بنا۔ وہ دونوں میاں بیوی عیاش پرست تھے، ان کے ہاتھ میں 4 روپے آ گئے تھے۔ اب جب تک وہ انہیں اڑا نہ دیتے انہیں سکون کہاں ملنا تھا۔ ادھر حمیرہ اپنے گھر میں سکون سے تھی کہ اب تو ان پیسوں سے ابا کا علاج ہو جائے گا۔ حمیرہ کے وہ کنگن اس کے شوہر نے لاکر میں چھپا کر رکھے ہوئے تھے، اور لاکر کی چابی اس دن حمیرہ کے ہاتھ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے کنگن نکال لیے تھے۔ آج اس کا شوہر اجلت میں گھر آیا، کہنے لگا کہ لاکر کی چابی کہاں ہے؟ حمیرہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ جس پر اس کا شوہر کہنے لگا کہ میری دکان میں بہت بڑا گھاٹا ہو گیا ہے، لگتا ہے مجھے وہ کنگن بیچنے پڑیں گے تاکہ میں اس خسارے کو پورا کر سکوں اور ہم سڑک پر نہ آ جائیں۔ وہ کافی زیادہ پریشان لگ رہا تھا، اور حمیرہ کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑنے لگی۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کا بی پی ایک دم سے لو ہونے لگا۔ جیسے ہی اس کے شوہر نے لاکر کھولا، کنگن وہاں سے غائب تھے۔ وہ حمیرہ پر چلانے لگا، کہنے لگا کہ تم نے کنگن کہاں گم کیے ہیں؟ کنگن مجھے نکال کر دو ورنہ اس گھر سے چلی جانا۔ حمیرہ اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ میرے ابا بستر مرگ پر پڑے تھے، اس لیے میں نے کنگن بیچ کر ان کے علاج کے پیسے احمد کو دے دیے۔ اس کا شوہر خرم کہنے لگا کہ احمد تو اپنی بیوی کے ساتھ مری گھومنے چلا گیا ہے، یقیناً وہ تمہارے ہی کنگن کے پیسوں سے سیر سپاٹے کرنے گیا ہے۔ تم جاؤ اور اب اپنے ابا کا علاج خود ہی کر لو، اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے تمہاری۔ اس نے اس کو گھر سے نکال دیا۔ ادھر حمیرہ روتی دھوتی اپنے باپ کے گھر جا پہنچی۔ اس کے باپ کی حالت ویسی کی ویسی ہی تھی۔ اس کی جیب میں 4 پیسے ڈال کر گیا تھا احمد۔ حمیرہ تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ادھر احمد اپنی بیوی کے ساتھ مری میں گل شرے اڑا رہا تھا۔ وہ تو یوں لگ رہے تھے جیسے نئے نئے شادی شدہ جوڑے ہوں۔ جب وہ موج مستی کر کے اور سارے پیسے لوٹا کر ہنی مون سے واپس گھر آئے تو گھر آتے ساتھ ہی آسمان ان کے سر پر آ گرا۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ منیر صاحب بہت ہی خوشحال ہنستے مسکراتے ہوئے گھر میں بیٹھے تھے۔ اب تو وہ چل پھر بھی سکتے تھے، اور حمیرہ ان کی اجارہ داری میں لگی ہوئی تھی۔ بچے صحن میں کھیل رہے تھے۔ اتنی زیادہ خوشحالی گھر میں دیکھ کر احمد کے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ وہ منیر صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ ابا، آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے کہ آپ نے اپنا علاج کروا لیا اور ٹھیک بھی ہو گئے؟ جس پر منیر صاحب نے کہا کہ ایک دوست تھا
جس پر میں نے کبھی احسان کیا تھا وہ ایک ڈاکٹر ہے، اسی نے میرا مفت میں علاج کیا ہے اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ میں تو اپنی بیٹی کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے، کیونکہ اسی نے میرے دوست سے رابطہ کیا تھا، کیونکہ میری حالت بالکل ہی غیر ہو رہی تھی، اور اب دیکھو میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس گھر کا بٹوارا کر دوں، ایک حصہ تمہارا ہوگا اور دوسرا حصہ حمیرہ کا اور اس کے بچوں کا، کیونکہ جب تک تیرا دماغ ٹھکانے نہیں آتا حمیرہ ادھر ہی رہے گی اپنے باپ کے ساتھ اپنے گھر میں، اور جو بھی مجھے پینشن کے پیسے ملتے رہیں گے وہ میں حمیرہ اور اس کے بچوں پر خرچ کرتا رہوں گا، کیونکہ ایسی بیٹیاں تو خدا دعاؤں سے دیتا ہے۔ احمد اپنے باپ کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور شرمندہ ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنے باپ کی شکل میں بہت بڑا خزانہ اپنے ہاتھ سے لٹا دیا تھا۔ اب سوائے پچھتاوے کے اس کے پاس کچھ حاصل نہ تھا، کیونکہ وہ پہلے باپ کی کمائی پر پل رہا تھا اور اب اپنی محنت سے کما کر کھانی پڑے گی، جو کہ اس کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ اب اسے دنیا داری کا پتہ چلے گا کہ آٹا دال کتنی محنت سے کمایا جاتا ہے۔ کیا فائدہ ایسی اولاد کا کہ جن کو پال پوسنے میں انسان کی عمر گزر جائے اور مشکل وقت میں وہ اولاد کام بھی نہ آئے۔ لعنت ہے ایسی اولاد پر، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بیٹا بڑھاپے میں والدین کا سہارا بنے نہ بنے۔ بیٹیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاص صفت رکھی ہے کہ وہ اپنے والدین کا مرتے دم تک ساتھ نہیں چھوڑتی۔